बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 3 दिसंबर है, साल 2021। सियालकोट में एक मरतबा फिर इंसानियत शर्मा गई है। दरिंदगी और जनूनियत की इंतहा हो गई है। एक गैर मुल्की मैनेजर को जिंदा जला दिया गया है। वाकई से चंद घंटे कबल फैक्ट्री के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज थी, तहरीक लबैक एक मरतबा फिर क्यों इल्जामात की जद में है, क्या रियासत पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी आन पहुंची है, इस खबर से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर आज की वीडियो में तफसील के साथ हम बात करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो चूंकि इंतहाई अहमियत की अमल होगी और आप आखिर तक समाप्त करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर उमूमन हमारा जो रवैया है वो इंतहा पसंदाना है। मोस्टली लोग जो है जब इंतहा पसंदी करते हैं, मुतशद्दद कार्रवाइयां करते हैं, तो सोसाइटी उस पर खामोश हो जाती है। और मुतशद्दद लोग जो फायदा उठाते हैं वो इस मुल्क का एक ओवरऑल निजाम है जिसके अंदर बाज़ औक़ात प्रोसिक्यूशन की कमजोरी होती है और उसके साथ अदालती निजाम के अंदर इतने सुकम है जिसकी वजह से मुल्ज़मान को सजा नहीं मिलती और बेदरीग होकर लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। और जब इसको मजहब का लिबादा मिल जाता है, यानी कहीं पर तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान और तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया जाए, तो उसके अंदर मजीद लोग फ्री के अंदर अवेलेबल होते हैं और वो सैकड़ों हजारों लोग मिलकर किसी पर भी धावा बोलते हैं और बिल आखिर इस पर कई तहरीकें भी बपा हो जाती हैं और उस वाक़े की जो सही रुख के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं उन पर भी एक बड़ा दबाव होता है और इसके जो फैसले देने वाले जजेस हैं उन पर भी दबाव होता है। और बाद के अंदर कई वाकयात के अंदर ऐसे पता चला कि ये जाती रंजिश थी, किसी मैनेजर से कोई नाराजगी थी, कोई और मामला था, लेकिन इसको मजहब का लिबादा दिया गया। और इसी तरह हमने देखा बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है उनको निशाना बनाया गया, कुछ और कम्युनिटीज को भी निशाना बनाया गया। लेकिन जब इस तरह का इमेज फिर पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर फैलता है तो फिर ये मुतशद्दद रवैये पाकिस्तान की रियासत को भी परेशान करते हैं और यहां पर पाकिस्तान का इमेज भी डैमेज करते हैं और इसके साथ जो इंसानी रवैये हैं उस पर भी गहरे असरात मुरतब होते हैं। अब ये जो सियालकोट का वाकया है, पहले मैं इसकी तफसील आपके सामने रखता हूं, लेकिन फिर हम बात करेंगे। अब ये वाकया जो है ये वजीराबाद रोड है सियालकोट का, जहां पर एक फैक्ट्री है और उसका ये मैनेजर है श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाला है और इसको तौहीन कुरान के इल्जाम के अंदर मजमा जमा हुआ और उन्होंने इसको जिंदा जलाया है। और बड़ा इंसानियत सोच ये वाकया है, आप वीडियोस देख चुके हैं, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। इंसानियत की आज तजलील की गई है, धज्जियां बखेरी गई हैं और मजहब के लिबादे के अंदर आज मजहब की एक मजमे ने, जत्थे ने सरेआम तौहीन की है और पूरे दुनिया के अंदर ना सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया है बल्कि पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। अब यहां पर जो है ये इसकी लाश को बाद अज़ां पहले तशद्दुद किया, उनको घसीटा, फिर आग लगा दी और उस बंदे की डेथ हो गई। और बंदा भी पाकिस्तान से नहीं बल्कि एक गैर मुल्की है जो जिसकी एक्सपोर्ट मैनेजर है। अब फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए हैं जिन्होंने जबरदस्ती फैक्ट्री का दरवाजा खोला है। बाद अज़ां तौहीन मजहब के इल्जाम में मुल्ज़म पर बेमाना तशद्दुद किया है, जिसके हाथ में जो आया है उसने मारा है। और फिर इस दौरान जो है कुछ लोगों ने लब्बैक लब्बैक के नारे भी लगाए हैं और तशद्दुद से श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाला ये जो जनरल मैनेजर है प्रियंटा कुमारा, इसकी मौत हो गई है। शुरका ने डंडे उठा रखे थे और जो मैं आपको बता चुका हूं जिसके हाथ में आया वो मामला हुआ है और ये वाकया थाना सदर की हदूद के अंदर रूनमा हुआ है। पुलिस हुकाम वो पहुंचे हैं लेकिन पुलिस की जो पहले तादाद थी वो कम थी और रेस्क्यू 1112 वालों ने भी ये बात की है, जो आईनी शहीदीन है वहां पर कुछ और लोग, उन्होंने बताया कि हम चूंकि वर्दी के अंदर थे और मजमा इतना जोशीला था और इस तरह वो बगैर एक मदद के लिबादा उन्होंने दिया कि उसके अंदर हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे। और फिर पुलिस की मजीद भारी नफरी बुलाई गई और इसके बावजूद उस बंदे की डेथ हो गई। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं और मजीद गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे उन्होंने कुछ चीजें बताई है और उन्होंने बताया है कि यहां पर सुबह से फैक्ट्री के अंदर कुछ इस तरह के सलाह मशवरे और कोने खुदरे के अंदर कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मुशावरत कर रहे थे कि ये जो मैनेजर है इसने मजहब की तौहीन की है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये आहिस्ता आहिस्ता यानी 4-5 घंटे कबल से ये मामला फैक्ट्री के मुख्तलिफ जगहों पर लोग आपस के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे। और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक और बाकी जो मीडिया चैनल्स ने आईनी शहीदीन से बात की है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि वहां पर पहले से ही फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज बहुत देर तक जारी रहा था और इस एहतजाज में इर्द गिर्द के इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में फिर शामिल हो गए।
احتجاج میں کئی لوگوں نے اشتعال انگیز تقاریر کی۔ اس دوران مظاہرین میں سے کسی نے کہا کہ چلو خود قصہ صاف کرتے ہیں، تو اس کے بعد ڈنڈوں، لاٹھیوں اور اسلحہ سے لیس لوگ فیکٹری کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور مقامی جو سیالکوٹ کے صحافی ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جس کے بعد نہ صرف فیکٹری کے اندر حالات کشیدہ ہوئے بلکہ باہر جس طریقے سے ایک ماحول بنا وہ آپ کے سامنے، اور 11-12 بجے یہ جو واقعات ہیں اس طرح کے، یہ وزیر آباد روڈ پر احتجاج کی اطلاعات ہوئی، اور پھر یہ واقعہ اس کے بعد رونما ہوا، اور صبح سے اس مینیجر کو مارنے کے حوالے سے جو منصوبہ بندی ہے کونے خدرے کے اندر جو بات چیت ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے توہین مذہب کی ہے، یقینی طور پر اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے، اور جو ریاستی ادارے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان کو کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے، اس کے خلاف کیس رجسٹرڈ کرنا چاہیے تحقیقات کے بعد، اور کارروائی کرنی چاہیے کہ کیا اگر ریاست پاکستان کے اندر جہاں پر توہین مذہب کا قانون موجود ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر، اور جس کو ہم مجموعہ ضابطہ فوجداری کہتے ہیں، توہین رسالت دفعہ 295C آلریڈی موجود ہے، جو شخص بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اشارتاً کنایتاً کسی پیرائے کے اندر بھی، تو اس کی سزا موت ہے۔ یہ قانون موجود ہے۔ جب قانون ایک اسلامی ریاست کے اندر موجود ہے تو کیا کسی جتھے کو اس طرح کی درندگی کا اختیار اسلام دیتا ہے؟ اسلام بالکل اس طرح کا اختیار نہیں دیتا۔ آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سارے لوگ ان جتھوں کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور تحریک لبیک پر آج کیوں الزامات آ رہے ہیں؟ یقینی طور پر ان کی اس کے اندر جو ایک تاریخ ہے اس کی تاریخی کنٹریبیوشن کی وجہ سے، یعنی آپ نے ہمیشہ اس طرح کے نعرے دیے، اس طرح کی تربیت دی، اور اب وہاں پر وہ نعرے دے رہے کوئی بندہ بھی ہوگا جب مذہب کا نام آئے گا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق تحریک لبیک سے ہو، یعنی وہ وہاں پر نعرہ تو ایک عام جو بھی اہل سنت ہے وہ لگاتا رہے گا۔ اب وہ تحریک لبیک کی جو سابقہ ایک روایت ہے اس کے پیش نظر اب تحریک لبیک بی کٹہرے کے اندر، اور سارے اب جنرل باجوہ، عمران خان اور ریاستی اداروں پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان تحریک لبیک کے سامنے گھٹنے ٹیکے، جس کی آج جو سزا ہے وہ پورا پاکستان اس صورت کے اندر بھگت رہا ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے جس طریقے سے آج رونما ہوا ہے، اسی طرح سیال کوٹ کے اندر آلریڈی آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 کے اندر منیب اور دوسرا مغیث دونوں بھائیوں کو یہاں توہین مذہب کے الزام کے اندر ہی چوک کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، اور جس طریقے سے مجمع ہمارا کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، اور یہاں بے شک انسانیت کی روز تذلیل کریں، کم تولیں، جھوٹ بولیں، اور جو دجل و فریب ہے وہ سارے کام کریں، لیکن عین موقع پر پتہ نہیں کس طرح لوگ جو ہے وہ ناموس رسالت اور ان کے عنوان کے تحت جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش ہوں گے کہ آپ قانون کو بائی پاس کر کے آپ کسی پر الزام لگائیں، بغیر تفتیش کے، بغیر تحقیق کے، بغیر قانونی کارروائی کے، آپ ریاست کی جگہ پر اپنا جو قانون ہے وہ ہاتھ میں لے کر اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ بے شک جو ہے ایک شخص نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، یعنی کوئی بھی گستاخ رسول نہیں بچنا چاہیے، تو انہیں مذہب کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے، لیکن بھائی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد اگر آپ نے تفتیش تحقیق نہیں کی اور ایک بندہ بے گناہ مار دیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کا جو مرڈر ہے وہ پوری انسانیت کا مرڈر لکھا جاتا ہے، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس کی جواب دہی کیسے ہوگی جب 2-4 بندے، چونکہ یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہاں ہماری ریاستی اداروں کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ایک دم نہیں ہوتا، یہ ایک فکر ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل اسلامی تعلیمات ہیں ان سے جب تک لوگ روشناس نہیں ہوں گے، اور جو اس طرح کے جتھے حملہ آور ہوتے ہیں ان کو مثالی قسم کی سزا نہیں ملتی، اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ آج آپ اندازہ کر لیں کہ انسانیت کس طرح یعنی آپ تذلیل کی ہے، اور بغیر کسی تحقیق کے، تفتیش کے، مجمع جو ہے وہ 2-4 لوگوں کے وہ کہنے پر آگے جس طرح لوگ پیچھے ہوتے ہیں، بھئی اس نے توہین کر دی ہے، اور یہاں سارے بظاہر جو ہے وہ عاشق بن جاتے ہیں، اور باقی جو حضور کی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے اس سے ہم روز روگردانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، ظاہر ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا اس سے بڑا امیج ڈیمیج ہوا ہے۔
آلریڈی پاکستان گرے لسٹ کے اندر موجود ہے. مزید اس حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور یقینی طور پر ایک بہت ہی بھیانک اور متشدد قسم کا واقعہ ہے. اب یہاں پر جو ریاستی ادارے اور حکومت اور اپوزیشن پارلیمنٹ سب کے لیے یہ کام ہے. ایک طرف تو انتہا پسندی ہے, سیکولر ایکسٹریمزم, یعنی وہ طبقہ جو آئے روز اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, جو اسلامی تعلیمات سے اعلانیہ بغاوت کرتا ہے, ان کو بھی لگام ڈالنے کی ضرورت ہے, چونکہ ان کی وجہ سے بھی متشدد رویے دوسری طرف سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ بے گناہ, جس طرح گستاخ رسول کی سزا موت ہے, اسی طرح ناجائز طور پر گستاخی کا جو الزام لگانے والا ہے اس کی بھی سزا موت ہونی چاہیے, اور یہاں اس کو بھی کیپٹل پنشمنٹ رکھیں تاکہ بار بار جس طریقے سے یہاں پر کھیل کھیلے جاتے ہیں, اور پاکستان کی تو بدنامی ہوتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی یہ ایک بہت بڑی بغاوت ہے. اور ریاستی اداروں کو, یعنی اب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں, جنرل باجوہ ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان, صدر پاکستان, اپوزیشن جماعتیں, سب کو اس حوالے سے ایک بہت بڑا مربوط لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. اور نصاب تعلیم جس طرح حکومت نے کوشش کی ہے, عملی پیرائے کے اندر جو بچے ہیں, جو بڑے ہیں, ان سے یہ جو انتہا پسندانہ رویے ہیں دو طرفہ, ان کے خاتمے کے لیے ایک دیر پا ریاستی پالیسی کی ضرورت ہے. اور جنہوں نے ناجائز طور پر جو فتوے بازی کرتے ہیں, کسی کو مشرک, کسی کو گستاخ, کسی کو کوئی بناتے ہیں, اس حوالے سے بھی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے, ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا. اور اب اس حوالے سے اگرچہ تحریک لبیک نے یہ اپنا بیان جاری کر دیا ہے کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہاں پر نعرے لگے ہیں اگر ہمارا کوئی کارکن ملوث بھی ہے تو اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی ہمارا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ اچھی ہے, لیکن اب تحریک لبیک کو ان معاملات جو پیچھے لوگوں کی ایک برین واشنگ کی گئی, اور کب جب بھی الزام لگتا ہے اس کو جائز قرار دے کر بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں, اس وجہ سے تحریک لبیک بھی مسلسل الزامات کی زد میں رہے گی. لیکن ایک اجتماعی تربیت کا اور نظام اور لائحہ عمل کا ضرورت ہے. یقینی طور پر بڑا دکھ ہو رہا ہے, بڑا افسوس ہو رہا ہے. ایک ایسا لائحہ عمل ہونا چاہیے, قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اسپیشل ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے, ان کو سزائیں دلوانی چاہیے, اور کوئی گستاخ رسول بچ نہ سکے, اور جو گستاخ رسول نہ ہو اور توہین مذہب کا مرتکب نہ ہو اس پر کوئی الزام نہ لگا سکے. جب تک اس حوالے سے بنیادی نقطے پر سخت قسم کا لائحہ عمل نہیں ہوگا تو یہ واقعات رکیں گے نہیں. بہرحال ایک مرتبہ پھر اب سب اس پر دکھی ہوں گے, اور چند گھنٹے پہلے جس طریقے سے فیکٹری کے اندر صبح سے صلاح مشورے ہو رہے تھے, اور پھر یہ بالآخر احتجاج میں کنورٹ ہوا, اور پھر یہاں پر یہ تدلیل جو انسانیت کی گئی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پکا سچا مسلمان بنائے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو احکامات ہیں ان کے خلاف جو اس طرح کی اعلانیہ دین اور مذہب کے نام پر بغاوت ہے, اس کا خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.